بعض تو ایسے شہزادے ہوتے ہیں کہ گارڈننگ کا کام بھی بیوی کے ذمہ لگا دیتے ہیں کہ وہ گارڈننگ کا جو کام ہے وہ مالی سے خود ہی کروا لو. بھئی بیوی آپ کی ہے، پردہ نشیں ہے، نیک ہے، اس کے ذمہ یہ کام کیوں لگا رہے ہو؟ یہ کام تو مرد کا ہے، مرد کو کرنا چاہیے. ہاں تم پلمبر کو بلوا کے یہ کام کروا لو نا. یہیں سے پھر آگے شیطان کو راستہ مل جاتا ہے. تو یہ انتہائی بری بات ہے کہ گھر کے کام ہو اور خاوند اپنی بیوی کے ذمہ لگائے، حالانکہ وہ کام باہر کے ہیں، یعنی باہر کے مردوں نے کرنے ہیں. اور کئی تو ایسے ہیں، ہمیں سننے میں آیا کہ گاڑی خراب ہو جائے تو بیوی کو کہتے ہیں تم ٹھیک کروا کے لے آؤ. سبحان اللہ. اس خاوند کے منہ پہ ذرا 2 تھپڑ تو آرام سے لگانے چاہیے نا، پھر سوچنا چاہیے کہ اب تیسرا کیا کریں. تو ارریسپانسبل ہونا یہ بہت بری عادت ہے. اچھے خاوند کی پہلی صفت کہ وہ ایک ریسپانسبل انسان ہو، وہ اپنے گھر کے کام کاج میں بھی دلچسپی لے، اور جہاں بیوی کو ہیلپ کی ضرورت ہے خاوند اس کی ہیلپ کرے. بس بیوی کو ایک ہی دفعہ بتانے کی ضرورت پڑے، بار بار یاد دلانے کی نہ پڑے، اور ایک دفعہ کہنے پہ وہ کام کر دیا جائے. اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں ان کاموں کی اتنی اہمیت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، اور اہلیہ جو تھی وہ ولادت کا وقت ان کا قریب تھا، تو ان کو درد شروع ہو گئی. اب جب دردیں ہوتی ہیں تو سردی اور زیادہ بندے کو تکلیف دیتی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ کہیں سے آگ ملے تاکہ ان کو ذرا آگ کی گرمی کی وجہ سے ٹھنڈک کم ہو جائے. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک درخت میں سے آگ نکل رہی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام درخت سے آگ لینے کے لیے گئے تھے، اور اللہ نے وہاں ان کو پیغمبری عطا فرما دی تھی. تو بیوی کا کام تھا نا آگ لینے کے لیے جانا. آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے. اسی طرح نبی علیہ السلام اپنے گھر کے کاموں میں بہت دلچسپی لیتے تھے. بکری کا دودھ خود دو لیتے تھے، اپنے کپڑوں کو پیوند لگا دیتے تھے، اپنے جوتے کو سی لیتے تھے. گھر کے کاموں میں کئی مرتبہ نبی علیہ السلام نے روٹی پکانے میں مدد فرمائی. ایک مرتبہ فاطمہ الزہرا اللہ عنہا روٹی بنا رہی تھیں، نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ فاطمہ کچھ روٹیاں میں لگاتا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے کچھ روٹیاں تنور کے اندر لگائیں. تو گھر کے کاموں میں دلچسپی لینا یہ مرد کی ذمہ داری بنتی ہے. تو سب سے پہلے خاوند کے اندر سینس آف ریسپانسبلٹی ہونی چاہیے. ریسپانسبلٹی سے کیا مراد؟ کہ گھر کے کام کاج کو بھی وہ اپنی ذمہ داری سمجھے، پھر گھر کے بچوں کی تربیت کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھے. بعض جگہوں پہ ہم نے دیکھا کہ اولاد کو بالکل پوچھتا ہی نہیں باپ، بس ماں کے ذمہ لگا دیا، تم ہی ان کو جو ہے نا تربیت دو اور ان کو سکھاؤ. نہیں، مرد کی ذمہ داری ہے. تو سینس آف ریسپانسبلٹی کا ہونا انتہائی ضروری ہے. خاوند کو ارریسپانسبل نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری بات کہ خاوند کی طبیعت کے اندر فوربیئرنس ہونی چاہیے. فوربیئرنس کہتے ہیں تحمل مزاجی کو. جلد بازی نہیں ہو. کئی خاوند ایسے ہوتے ہیں ذرا سی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، نکمی باتوں پہ فوراً غصے میں آ جاتے ہیں، اور پھر خود کہتے بھی ہیں حضرت میں باہر دفتر میں ہوتا ہوں بڑا ٹھیک ہوتا ہوں، دوستوں میں ہوتا ہوں بڑا ٹھیک ہوتا ہوں، پتہ نہیں گھر جاتا ہوں میرے دماغ گرم ہو جاتا ہے، پتہ نہیں دماغ کو گرمی چڑھ جاتی ہے. تو میں نے پوچھا کہ گرمی کس سے چڑھتی ہے؟ آگ سے. کہنے لگا ہاں. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے آگ سے کون بنا ہے؟ شیطان بنا ہے. تو اصل میں یہ شیطانیت ہے جو تمہارے دماغ میں چڑھ جاتی ہے. شیطان قابو کر لیتا ہے تمہیں اور پھر تمہیں غصے میں رکھتا ہے. تو ہر وقت چھوٹی چھوٹی بات پہ غصے میں آنا یہ بری بات ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. انسانوں کے ساتھ ہم نے زندگی گزارنی ہے تو ہمیں تحمل مزاجی اختیار کرنی پڑے گی. جو ہمارے مزاج ہے، تو میرا تجربہ تو یہ ہے کہ ہمیں فرشتوں کے ساتھ رہنے کا موقع ملے تو ہمیں تو ان سے بھی گلے شکوے ہونے شروع ہو جائیں کہ یہ بھی اچھے نہیں ہیں. ہم اتنے جو ہیں وہ نازک مزاج لوگ ہیں. چھوٹی چھوٹی نکمی باتوں پہ شکوہ کرنا یہ بری بات ہوتی ہے. نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کو دیکھیں. آپ اپنے گھر کے اندر عورتوں کے ساتھ اتنا محبت پیار سے رہتے تھے کہ اپنی بیویوں کو خوش رکھتے تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہو. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم سب میں سے اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے بہتر ہوں. یعنی اپنی مثال بتائی کہ میں سب سے بہتر ہوں اپنے اہل خانہ کے لیے.
ایک مرتبہ نبی علیہ السلام اپنی ایک زوجہ کے ہاں تھے، اب دوسری زوجہ نے کوئی کھانا بنایا تو کھانا اچھا لذیذ تھا، ان کا جی چاہا کہ نبی علیہ السلام بھی یہ کھانا کھائیں۔ انہوں نے ایک مٹی کے پیالے میں وہ کھانا ڈال کے تو غلام کے ہاتھ بھیج دیا نبی علیہ السلام کی خدمت میں۔ تو نبی علیہ السلام تو دوسرے گھر تھے، جب وہاں کھانا لے کے وہ بندہ آیا تو اس نے کھانا پیش کیا تو نبی علیہ السلام نے عائشہ صدیقہ عنہا کو فرمایا کہ اچھا آپ یہ کھانا لے لو۔ اب ان کو طبیعت کے اندر ناگواری محسوس ہوئی کہ میری باری کا دن ہے تو کھانا بھی مجھے سرو کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، یہ کیا ہوا کہ میرا دن ہے اور کھانا کسی اور کی طرف سے آ رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کھانا جو پکڑا تو اتنا بے دلی کے ساتھ کہ جیسے انسان ادھورے من سے کوئی کام کرتا ہے، اور وہ پیالہ زمین پہ گرا اور ٹوٹ گیا۔ اب ذرا سوچیں کیا سین ہوا ہوگا کہ کھانا جو لے کے آیا تو وہ پیالہ ہی ٹوٹ گیا، کھانا بھی نیچے گر گیا۔ ہم جیسا کوئی ہوتا ایک طوفان کھڑا کر دیتا، تم بدتمیز ہو، تمہیں سمجھ نہیں، تم یہ ہو، تم فلاں، پتہ نہیں کیا کیا القاب ہم ایک منٹ میں اس کو دے دیتے۔ مگر نبی علیہ السلام تحمل مزاجی سے اٹھے اور آپ نے دو کام کیے۔ پہلا کام یہ کیا کہ وہ جو پیالہ ٹوٹ گیا تھا اس کے بدلے میں حضرت عائشہ صدیقہ عنہا کے گھر کے اندر سے ایک پیالہ لے کے وہ اس کو واپس دے دیا، بھئی وہ پیالہ ٹوٹ گیا، اس کے بدلے تم یہ پیالہ لے جاؤ۔ اور پھر اسے فرمایا غارت امو کی، اصل میں تمہاری والدہ کو غیرت آ گئی تھی اس لیے ایسا ہو گیا، یعنی اس کو سمجھا بھی دیا۔ تو یہ عورت کی فطرت ہوتی ہے، اس کو کچھ چیزیں فیل ہوتی ہیں، شریعت نے بھی اس کا پھر لحاظ رکھا ہے۔ تو دیکھیں نبی علیہ السلام نے کتنے اچھے طریقے سے اس معاملے کو سلجھا دیا۔ تو اگر گھر میں کوئی معاملہ ہو جائے تو یہ مرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان معاملات کو پیار محبت سے سمجھداری سے سلجھا دے۔ ایک مرتبہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی علیہ السلام کے درمیان کسی معاملے میں بات ہو رہی تھی۔ اچھا ابھی بات ہو رہی تھی اور اتنے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے کے لیے تشریف لے آئے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت اچھا، ابو بکر آگے ہیں، تمہارے والد ہیں، ہم ان کو ثالث بنا لیتے ہیں کہ یہ ہمارے معاملے کا فیصلہ کر لے۔ چنانچہ ابو بکر صدیق عنہ کو اندر بلا لیا۔ وہ اندر تشریف لائے تو دیکھا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بات پہ نبی علیہ السلام سے ذرا خفا محسوس ہو رہی تھی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ بات پہلے تم کرو گی یا میں کروں، یعنی کون پہلے بات کرے گا؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے آگے سے جواب دیا آپ پہلے بات کریں مگر جو کہیں سچ سچ کہیں۔ اب ایک فطرت ہوتی ہے نا، بات ہوتی ہے، تو انہوں نے یہ لفظ کہہ دیے کہ جو کہیں سچ سچ کہیں۔ اچھا ابو بکر صدیق عنہ تو عاشق صادق تھے، ان کو بڑا غصہ آیا، اچھا نبی علیہ السلام کے سامنے یہ بات کہہ رہی ہے۔ انہوں نے تو بیٹی تھی نا، تو انہوں نے ایک تھپڑ لگایا عائشہ صدیقہ عنہ کو اور فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے نبی علیہ السلام سچ نہیں بولیں گے؟ اب جب تھپڑ پڑا تو خیال تھا کہ دوسرا بھی پڑ جائے گا، تو عائشہ صدیقہ عنہ نبی علیہ السلام کے پیچھے آ کے چھپ گئیں۔ اچھا جب نبی علیہ السلام کے پیچھے آ کے چھپ گئیں تو نبی علیہ السلام نے بھی محسوس کیا کہ اس کے والد کو غصہ آ گیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ایک دو اور بھی وہ لگا دے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ہم نے تو آپ کو ثالث کے طور پہ متعین کیا تھا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ مارنا ہی شروع کر دیں۔ اچھا ایسا ہے کہ آپ تشریف لے جائیں، ہم میاں بیوی آپس کا جھگڑا خود سمیٹ لیں گے۔ جب یہ فرمایا تو وہ صدیق عنہ تشریف لے آئے۔ جیسے ہی وہ صدیق عنہ باہر نکلے تو نبی علیہ السلام نے مسکرا کے آج صدیق عنہ کو دیکھا اور فرمایا دیکھا کہ بوڑھے کے دوسرے تھپڑ سے میں نے تجھے بچایا، اگر میں نے بچاتا تو بوڑھے کا دوسرا تھپڑ بھی تمہیں لگ جاتا۔ تو مقصد یہ ہے کہ گھروں میں اس قسم کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہونا ممکن ہے، اس کی توقع رکھیں، یہ ہوگا، ایسا نہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا، ہوگا۔ نیک سے نیک گھروں میں بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہیں، الجھنیں ہو جاتی ہیں، مگر ان کو سلجھا لینا یہ عقل مندی ہوتی ہے، ان کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ ڈیل کر لینا یہ عقل مندی ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں کرائسس مینجمنٹ، اور ہر اچھے خاوند کو کرائسس مینجمنٹ آنی چاہیے، اس کے اندر اتنی سمجھداری ہونی چاہیے کہ اس کرائسس کنڈیشن سے مجھے کیسے نکلنا ہے۔ نبی علیہ السلام کی اہلیہ صاحبہ تھی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو خیبر کے جو بادشاہ تھا اس کی یہ بیوی تھیں، شہزادے کی بیوی تھیں۔
صاف ظاہر ہے کہ جو شہزادے کی بیوی ہو وہ عورتوں میں بہت خوبصورت اور ہنرمند ہوتی ہے. شہزادہ ایسے تو کسی کو بیوی نہیں چنتا. تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب نکاح ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں. اللہ نے ان کو حسن و جمال بھی بہت دیا تھا اور یہ اچھا کھانا بھی بہت بنایا کرتی تھیں, بہت اعلیٰ کھانا بنایا کرتی تھیں, جس کی وجہ سے ان کے ساتھ دوسری امہات المومنین کی کئی مرتبہ ذرا انبن ہو جاتی تھی. اچھا, ایک مرتبہ ایک ام المومنین نے ان کو کہہ دیا اے یہودیہ کی بیٹی, یہودیہ کی بیٹی, یعنی ان کے چونکہ اوپر کے سب لوگ یہودی تھے اور یہ مسلمان ہوئی تھیں تو ان کو یہودیہ کی بیٹی کہہ دیا, جس پہ وہ بہت دکھی ہوئی اور انہوں نے رونا شروع کر دیا. نبی علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صفیہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے انہوں نے کہا ہے کہ تم تو یہودی کی بیٹی ہو. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم رو کیوں رہی ہو؟ تم اسے کہتی کہ نہیں میں ہارون علیہ السلام نبی کی بیٹی ہوں, ان کے خاندان سے تھیں, اور میرے چچا موسیٰ علیہ السلام تھے اور میرے خاوند بھی اللہ کے نبی ہیں. تم ان کو یہ جواب کیوں نہیں دیا؟ تو دیکھیں کتنی سمجھداری کی بات کی. ان کا دل خوش ہو گیا یہ سن کے کہ واقعی میں کوئی گری پیڑی چیز نہیں ہوں, میرے اوپر کے اجداد میں حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے اور میرے چچا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے, اور اس وقت میں نبی علیہ السلام کی بیوی بھی ہوں, میرے خاوند بھی نبی ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم ان کو یہ جواب دے دیتی. تو اس طرح جب بھی کوئی گھر کے معاملہ ہو تو اس کو اچھے طریقے سے سلجھا دینا یہ خاوند کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو خاوند کے اندر فوربیرنس ہونی چاہیے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جلد بازی کر لینا یا جلدی سے کوئی ناپسندیدہ لفظ بول دینا یہ بہت بری بات ہوتی ہے. ہمارا یہ تجربہ ہے آج کل کے نوجوان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بیوی کو دھمکی دیتے ہیں, میں تمہیں گھر بھیج دوں گا, میں تمہیں گھر بھیج دوں گا, میں تمہیں طلاق دے دوں گا. یہ بہت ہی بری بات ہے. اس سے بری بات اور کوئی خاوند نہیں کر سکتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب خاوند نے بیوی کو کہہ دیا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا, میں تمہیں گھر بھیج دوں گا, تو بیوی کے دماغ میں ایک بات آ گئی کہ اس کے ساتھ میری پوری زندگی گزرنا مشکل ہے, پتہ نہیں یہ مجھے کس وقت طلاق دے دے. تو بیوی سپلٹ پرسنالٹی بن جاتی ہے. پھر شیطان اس کے پاس آ کے اس کو مشورہ دیتا ہے تم کہیں اپنے لیے اور بھی کوئی پرپوزل دیکھ لو یا کوئی تعلق ایسا دیکھ لو کہ اگر یہ تمہیں چھوڑے تو تم کیا کرو گی. تو یہ فکرہ چھوٹا سا ہے لیکن اس فکرے کا زہر کتنا ہے اس کا مردوں کو اندازہ نہیں ہوتا. ایک فکرہ بول کے ہمیشہ کے لیے بیوی کو جو ہے وہ یعنی سپلٹ پرسنالٹی بنا دیتے ہیں. کبھی بھی یہ فکرہ نہیں بولنا چاہیے, بلکہ بیوی کو تو ایسا یقین ہونا چاہیے کہ مجھے تو خاوند نے اس طرح پیار سے رکھا ہے کہ میری اچھائی کو بھی اس نے قبول کیا ہے اور میری کوتاہی کو بھی اس نے قبول کیا ہے. اگر بحیثیت انسان کوئی چھوٹی موٹی کوتاہی ہو جائے تو اس کو قبول کرنا چاہیے. ہم انسان ہیں, فرشتے نہیں ہیں. اگر بیوی سے کوتاہیاں ہوتی ہیں تو خاوند سے بھی تو ہوتی ہیں. اگر خاوند بیوی کے اندر 10 کوتاہیاں گن لے گا تو بیوی اپنے خاوند کے اندر 100 کوتاہیاں گن لے گی. نبی علیہ السلام نے اس کا بہترین حل بتایا. ارشاد فرمایا اگر تمہیں اپنی بیوی کی کوئی بات ناپسندیدہ نظر آئے, اگر تمہیں اپنی بیوی کی کوئی بات ناپسندیدہ نظر آئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر اس کی طرف دیکھو, تمہیں اس میں بہت ساری باتیں پسندیدہ بھی نظر آ جائیں گی. تو پسندیدہ چیزیں بھی تو ہوتی ہیں. آخر وہ بچوں کی ماں ہوتی ہے, آخر وہ گھر کے اندر کھانے بناتی ہے خاوند کے لیے, بچوں کے لیے, سب کے لیے. گھر کو اس نے اتنا صاف ستھرا رکھا ہوتا ہے, اس پر اس کو جان مارنی پڑتی ہے, محنت کرنی پڑتی ہے. خود بخود یہ کام نہیں ہو جاتے. اگر وہ اتنا سب کچھ کر رہی ہے تو اس کو کریڈٹ بھی ملنا چاہیے. باقی رہ گئی بات کہ بھائی چونکہ اس کی جذباتی سوچ ہوتی ہے تو کئی مرتبہ وہ الٹی سیدھی بات بھی سوچ لیتی ہے, کر جاتی ہے. تو تحمل مزاجی سے کام کرنا چاہیے. چنانچہ ایک صاحب تھے, وہ اپنی بیوی کی زبان سے ذرا تنگ تھے. مرد کا ہاتھ قابو میں نہیں ہوتا, عورت کی زبان قابو میں نہیں ہوتی. تو اس نے سوچا کہ میں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جاتا ہوں اور ان سے جا کے پوچھتا ہوں کہ میں اس بیوی کا کیا کروں. تو عمر رضی اللہ عنہ تو بڑے جو ہے وہ دبدبے والے اور ہمت والے ہیں, تو صاف ظاہر ہے وہ مجھے کہیں گے کہ ذرا اس کو سیدھا کر دو تو میں پھر خوب کٹائی کروں گا اس کی. چنانچہ یہ نیت لے کے کہ مجھے پٹائی کا NOC مل جائے گا اور پھر مسئلہ حل ہو جائے گا, وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے.
ابھی دروازے کے باہر کھڑے تھے کہ وہ سنا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ان کی بیوی اونچی اونچی زبان میں بات کر رہی تھی، اونچی آواز میں بات کر رہی تھی. اب وہ صحابی تھوڑی دیر تو سنتے رہے، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ کہنے لگے کہ چلتے ہیں، جب یہی اپنی بیوی سے سن رہے ہیں تو میں ان سے کیا پوچھوں گا. اچھا جب وہ جانے لگے تو عمر رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کیوں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا جی میں ایک بات پوچھنے آیا تھا، لیکن آپ ہی کے ساتھ وہی کچھ بیت رہا ہے جو میرے ساتھ بیتتا ہے، تو میں آپ سے کیا پوچھتا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو یہ میری بیوی ہے، یہ میرے لیے باورچن بھی ہے، میرے لیے درزن بھی ہے، میرے لیے گھر کی بھنگن بھی ہے، میرے بچوں کی ماں بھی ہے. اگر میری خاطر یہ گھر کے اتنے کچھ کر سکتی ہے تو کیا میں اس کی صرف بات کو برداشت نہیں کر سکتا؟ یہ عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو سمجھایا. اس بندے کو بات سمجھ میں آ گئی کہ واقعی ہمیں ان سے تحمل مزاجی کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے. اور ایک کتاب میں لکھا ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بیوی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کیا بات کر رہی تھی؟ عجیب سی بات تھی، سن کے حیران ہو جائیں گے. وہ کہہ رہی تھی آپ جو رات کو مدینے میں گشت کرنے کے لیے جاتے ہیں نا، آپ اصل میں مدینے کی عورتوں کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقام دیکھیں کہ جن کو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس راستے پہ عمر جاتا ہے شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے. جن کی دعائیں نبی علیہ السلام نے مانگی، جو اسلام کے لیے مؤید اور مددگار بن کے آئے، اور جو خلیفہ راشد تھے، ان کے بارے میں بیوی کی سوچ دیکھو، الگ سوچ ہے نا ذرا. تو وہ کہنے لگی کہ آپ تو رات کو پہرا جو دیتے ہیں نا مدینے میں جا کے، تو اس لیے دینے جاتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں مدینے کی عورتوں کو جا کے دیکھوں. تو عورتیں ہیں بیچاری ناقصات العقل، اس لیے ان کو کہا گیا. تو وہ اس قسم کی باتیں سوچ لیتی ہیں، ذہن میں رکھ لیتی ہیں، اور کئی مرتبہ الٹی سیدھی بات کر مارتی ہیں. تو ان سے تحمل مزاجی ہی سے پیش آنا چاہیے. نبی علیہ السلام نے یہی بات سکھائی. تو پہلی بات کہ خاوند کے اندر سینس آف ریسپانسبلٹی ہونی چاہیے، اور دوسری بات کہ خاوند کے اندر فوربیئرنس ہونی چاہیے، اور تیسری بات کہ خاوند کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی بات کو سنیں. یہ ایک ایسی غلطی ہے جو آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ کرتے ہیں. فرصت ہی نہیں ہوتی بیوی سے بات سننے کی. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بیوی کی وائرنگ ہی ایسی کی ہے کہ جب خاوند شام کو گھر آتا ہے تو وہ اپنے گھر کی ساری کارگزاری سنائے بغیر نہیں رہ سکتی. وہ بات اس کے منہ سے نکلنی ہی ہوتی ہے. لیکن خاوند اگر اس کی بات نہیں سنتا تو پھر اس کا نقصان ہوتا ہے. اس نے بات تو کرنی ہے، وہ پھر یا اپنی کسی کلاس فیلو سے کرے گی، یا بہن سے کرے گی، یا اپنی والدہ سے کرے گی. اور جب وہ کسی تیسرے سے بات کرے گی تو ان کے مشورے ضروری نہیں کہ کوئی بہت مناسب ہوں اور جچے تلے ہوں، وہ الٹے سیدھے مشورے بھی ہو سکتے ہیں. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کی وجہ سے کبھی نہیں جھگڑتے، ہمیشہ تیسرے کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں. اور واقعی ہم نے دیکھا ہے کہ جھگڑے کی بنیاد ہمیشہ کوئی نہ کوئی تیسرا ہوتا ہے، چاہے وہ لڑکی کی ماں ہو، لڑکی کی بہنیں ہوں، یا لڑکے کی والدہ ہو، لڑکے کی بہنیں ہوں. کوئی نہ کوئی تیسرا ہوتا ہے جو میاں بیوی کی ایکویشن خراب ہونے کا ذریعہ بنتا ہے. تو اس لیے خاوند کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب وہ باہر سے آئے تو وہ 15-20 منٹ اپنی بیوی کے پاس بیٹھے اور اس سے اس کی بات چیت سنیں جو وہ کہنا چاہتی ہے. اچھا یہ ضروری نہیں کہ اس بات چیت کا جواب بھی فوراً دیں. بیوی کو جواب نہیں فوراً چاہیے ہوتا، صرف بیوی نے کارگزاری سنانی ہوتی ہے. بس آپ توجہ کے ساتھ اس کی بات کو سنیں، اس کے ساتھ آئی کنٹیکٹ رکھیں تاکہ وہ فیل کریں کہ بڑی توجہ سے میری بات سنی جا رہی ہے. جب وہ بات کر لے گی نا تو وہ بڑی مطمئن ہو جائے گی. تو لسن ٹو یور وائف، یہ خاوند کی ذمہ داری بنتی ہے. پھر ایک صفت اور کہ گھر کے ماحول کو نیکی پر رکھنا یہ خاوند کی ذمہ داری ہوتی ہے. وہ اپنی بیوی کو بھی نیکی کی تلقین کرے، اپنے بچوں کو بھی نیکی کی تلقین کرے، اور بیوی کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کرے کہ ہم اپنے بچوں کو نیکی کی تربیت کیسے دے سکتے ہیں. یہ ذمہ داری خاوند کی ہے. کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی چرواہے کی مانند ہے اور اس سے اس کے عیال کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو خاوند سے بیوی اور بچوں کی دینداری کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور عورت سے اس کے بچوں کی دینداری کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو یہ بھی ذمہ داری مرد کی ہوتی ہے کہ گھر کا ماحول نیک رہے،
ایسی آزادی نہ کرے کہ جی بیوی ٹی وی لے کے آ گئی ہے اور بیوی نے یہ لگوا لیا ہے اور بیوی نے یہ کر دیا ہے اور بچوں کے ذمے. ایسی بات ہرگز نہیں. مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے. نیکی کے اوپر کمپرومائز نہیں ہے, لیکن اس کو امپلیمنٹ محبت پیار سے کرے, اکھڑ مزاجی سے نہ کرے. اس طرح مسلمان نہ بنے کہ اس کے مسلمان بننے پہ باقی لوگ کافر بن جائیں. ایسے نہیں کرنا چاہیے. محبت پیار سے ان کو سمجھائے اور ان کو دین کی طرف لے کے آئے. محبت پیار ایسا نسخہ ہے کہ گھر کے سارے لوگ دین کے اوپر آ جانا آسانی سے آ جاتے ہیں. ایک مرتبہ لاہور کا ایک نوجوان میرے پاس آیا. اب اس کی شادی 1-2 مہینے پہلے ہوئی تھی اور شادی کے چند ہی دنوں بعد یہ سلسلے میں داخل ہو گیا, بیعت ہو گیا. اب اس نے چہرے پہ داڑھی بھی سجا لی, نمازیں بھی پڑھنی شروع کر دیں, تو نیکی پہ آ گیا. اللہ کی شان کے ایک دن میرے پاس آیا, غصے میں تھا. میں نے پوچھا خیریت ہے؟ کہنے لگا بس حضرت کیا بتاؤں, یہ جو میری بیوی ہے نا اس نے بس مجھے بہت ستایا ہوا ہے. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ کہتا ہوں تو نماز نہیں پڑھتی, سر پہ دوپٹے کا خیال نہیں رکھتی, اور بالکل اس کو تو دین کا کوئی احساس ہی نہیں ہے. یہ تو اس نے تو میرا جو ہے نا جینا حرام کر دیا ہے. خیر خوب اس نے غصے میں چند باتیں کہیں. تو جب اس نے غصے میں باتیں کر لیں تو پھر میں نے اس سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جب شادی ہوئی تھی اس وقت آپ دیندار اسی طرح تھے جیسے آج ہیں, یا آپ بھی اسی طرح کے تھے؟ کہتے نہیں جی اس وقت تو میں بھی نمازیں نہیں پڑھتا تھا. اصل میں شروع میں دونوں ایک ہی جیسے تھے اور آپس میں پسند کی شادی تھی یہ. تو میں نے کہا کہ بھائی آپ بھی اسی جیسے تھے اور آپ بھی نمازیں نہیں پڑھتے تھے, تو آپ نے ایسی ہی بیوی پسند کی, تو بیوی تو وہی ہے نا, کوئی بدلی تو نہیں ہے. مگر فرق یہ پڑا کہ آپ نے اس مجلس میں آنا شروع کیا اور آپ نے دین کی باتیں سنی تو آپ نے دین کو قبول کر لیا اور اب آپ کی زندگی نیکی دین والی بن گئی ہے. کہنے لگے ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے. میں نے کہا یہ بتائیں کہ آپ کی بیوی نے کتنی نصیحتوں کی محفل اٹینڈ کی ہے؟ کہنے لگے وہ تو نہیں آتی. میں نے کہا کوئی اور دینی محفل اٹینڈ کی ہو جہاں اس کو دین کی طرف کسی نے ترغیب دی ہو, بلایا ہو؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا پھر وہ کیسے دوپٹہ کرے گی سر کے اوپر اور کیسے وہ پردے کا خیال کرے گی, نمازیں پڑھے گی؟ اس کو تو سمجھانے والا کوئی ہے ہی نہیں. آپ کو تو سمجھانے والے مل گئے, اس کو تو نہیں نہ ملے. تو اب اس کو فیل ہوا کہ بھائی حضرت جی مجھے آہستہ آہستہ نا اس بات پہ لے آئیں گے کہ اچھا اس کو محفلوں میں لایا کرو, تو یہ تو کام لمبا ہو جائے گا نا. اور وہ تو جلدی حل چاہتا تھا کہ حضرت جی مجھے کہیں وہ نماز نہیں پڑھتی, تم جاؤ ذرا اس کو سیدھا کرو. خیر جب میں نے دیکھا کہ بھائی یہ خاموش تو ہو گیا ہے لیکن اس کے دل سے ابھی غصہ ختم نہیں ہوا, تو پھر میں نے اس سے بات کی. میں نے کہا دیکھیں آپ ہر سنت پہ اب عمل کرنے لگ گئے ہیں نا. کہنے لگا جی میری کوشش ہوتی ہے ہر بڑی اور ہر چھوٹی سنت کے اوپر عمل کروں, میری پوری زندگی سنت کے مطابق ہو جائے, اور آپ بھی یہی تلقین کرتے ہیں. میں نے کہا اچھا میں آج آپ کو ایک سنت بتاتا ہوں, آپ اس کے اوپر عمل کریں. کہنے لگا جی. میں نے کہا آپ واپس جاتے ہوئے کسی دکان سے مٹھائی کا ڈبہ ساتھ لے جائیں اور جب گھر جائیں تو دسترخوان پہ جب ڈبہ رکھا جائے تو اس میں سے مٹھائی کا ایک پیس اٹھا کے اپنی بیوی کے منہ میں ڈالنا. جب میں نے کہا تو مجھ سے پوچھا جی. میں نے کہا بھائی میں فارسی نہیں بول رہا, میں آپ کی زبان میں ہی آپ سے گفتگو کر رہا ہوں کہ آپ ایک مٹھائی کا ڈبہ لے کے جائیں اور بیوی کو ہدیہ دیں, اور جب دسترخوان پہ وہ ڈبہ رکھا جائے تو اس میں سے ایک پیس اٹھا کے تو اپنی بیوی کو مٹھائی کھلائیں. جب میں نے کلیئر لفظوں میں پھر کہا پھر اس کو بات سمجھ میں آئی. کہنے لگا جی بہت اچھا. خیر وہ بندہ چلا گیا. اللہ کی شان کے چند دنوں کے بعد وہ آیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو تھمتے نہیں تھے. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا حضرت خوشی کے آنسو ہیں. میں نے پوچھا کس خوشی کے؟ کہنے لگا کہ میں جاتے ہوئے مٹھائی کا ڈبہ لے کے گیا اور گھر والوں نے پوچھا بیوی نے کہ یہ کیا لائے, تو میں نے کہا میں آپ کے لیے گفٹ لے کے آیا ہوں. تو بڑی حیران ہوئی, اچھا آپ میرے لیے گفٹ لے کے آئے ہیں؟ میں نے کہا ہاں. تھوڑی دیر کے بعد پھر کھانے کا وقت آیا تو کھانے کے دسترخوان پر کھانا لگ گیا اور وہ مٹھائی کا ڈبہ بھی وہیں تھا. کہنے لگے میں نے آپ کی جو ہے وہ نصیحت کے مطابق مٹھائی کا ایک پیس اٹھایا اور ایک گلاب جامن میں نے اپنی بیوی کے طرف کیا, تو وہ میری طرف دیکھنے لگی کہ کیا مطلب ہے. میں نے کہا کہ یہ میں تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے کھلانا چاہتا ہوں. کہنے لگے وہ حیران. خیر اس نے وہ گلاب جامن تو کھا لیا. پھر اس کے بعد تھوڑی دیر وہ سر جھکا کے بیٹھی رہی, کچھ سوچتی رہی. پھر مجھے کہنے لگی آپ نے آج ایسا کیوں کیا ہے, پہلے تو کبھی نہیں کیا.
تو کہنے لگا کہ میں نے اسے کہا کہ حضرت نے مجھے بتایا ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، میں نے اس سنت کے اوپر عمل کیا ہے۔ کہنے لگا جب میں نے یہ بات بتائی میری بیوی کی آنکھوں میں سے آنسو ٹپک پڑے اور وہ کہنے لگی اچھا یہ نبی علیہ السلام کی سنت تھی؟ میں نے کہا ہاں۔ تو کہنے لگی اچھا کیا میں بھی اور سنتوں پہ عمل کر سکتی ہوں؟ تو میں نے کہا ہاں کر سکتی ہو۔ تو کہنے لگے وہیں بیٹھے ہوئے میری بیوی نے وعدہ کیا کہ میں آج کے بعد نمازیں بھی پڑھوں گی اور پردہ بھی کروں گی اور شریعت کے اوپر مکمل پابندی کر کے سنتوں والی زندگی میں بھی اختیار کروں گی۔ نبی علیہ السلام کی ایک سنت نے پورے گھر کے ماحول کو بدل کے رکھ دیا اور وہ بچی نیک بن گئی اور بعد میں وہ بچی عالمہ بھی بن گئی۔